بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک ملک میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بہت رحم دل تھا، اس لیے اس کی رعایا اس سے بہت خوش تھی۔ بادشاہ اور ملکہ اکثر اداس رہتے تھے کیونکہ ان کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ آخر بہت دعاؤں کے بعد اللہ نے انہیں ایک بیٹی عطا کی۔ پھر محل میں جشن کا اہتمام کیا گیا اور تمام لوگوں کو جشن میں آنے کی دعوت دی گئی۔ اس ملک میں کچھ پریاں بھی رہتی تھیں۔ ان 7 پریوں کو بھی دعوت میں مدعو کیا گیا، لیکن دعوت کے دن 7 کی بجائے 8 پریاں موجود تھیں۔ ایک بڑی پری جس کو کافی دنوں سے کسی نے نہ دیکھا تھا، سب یہی سمجھے کہ وہ مر چکی ہے، اس لیے بادشاہ نے اسے نہ بلایا۔ سب لوگوں نے شہزادی کو تحائف دیے۔ ایک پری آگے بڑھی، اس نے کہا، میں شہزادی کو حسن کا تحفہ دیتی ہوں۔ دوسری پری نے کہا، میں شہزادی کو دیانت کا تحفہ دیتی ہوں، جبکہ تیسری نے کہا، میں اسے شان و شوکت کا تحفہ دیتی ہوں۔ چوتھی پری نے اپنی باری آنے پر کہا کہ میں اسے خوبصورت ناچ کا تحفہ دیتی ہوں، جبکہ پانچویں پری نے کہا، میں اسے گانے کا تحفہ دیتی ہوں، اور چھٹی نے کہا، میں اسے موسیقی کا تحفہ دیتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ 7ویں پری آگے آتی، بوڑھی پری آگے آئی اور غصے سے بولی کہ شہزادی کو چرخے کا تکلا چبھے گا اور وہ مر جائے گی۔ یہ سن کر بادشاہ اور ملکہ رونے لگے اور تمام رعایا غمگین ہو گئی۔ اتنے میں 7ویں پری آگے آئی اور بولی، میں یہ تحفہ دیتی ہوں کہ شہزادی مرے گی نہیں بلکہ 100 سال کے لیے سو جائے گی، اور 100 سال بعد ایک خوبصورت شہزادہ آ کر اسے نیند سے بیدار کرے گا۔ بادشاہ نے اپنے علاقے سے تمام چرخے ختم کروا دیے تاکہ شہزادی کو بچایا جا سکے۔ سال و سال گزر گئے اور شہزادی 16 سال کی ہو گئی۔ اس دن شہزادی کی 16ویں سالگرہ کا جشن پورے عروج پر تھا۔ تب وہ محل کی چھت پہ گئی اور اس نے دیکھا کہ ایک بہت ضعیف عورت چرخہ کاٹ رہی تھی، کیونکہ شہزادی نے چرخہ کبھی نہیں دیکھا تھا، اس لیے حیرت سے دیکھنے لگ گئی۔ بوڑھی عورت نے کہا، بیٹی یہاں آؤ اور اسے خود چلا کر دیکھو۔ جیسے ہی شہزادی بوڑھی عورت کے پاس جا کر بیٹھی اور اس نے چرخے کو ہاتھ لگایا، کا تکلا شہزادی کی انگلی میں لگا اور شہزادی سو گئی۔ بوڑھی پری سوچنے لگی، جب شہزادی نیند سے بیدار ہوگی تو اس زمانے میں اس کو کوئی بھی نہ جانتا ہوگا۔ یہ سوچ کر اس نے پورے محل پر جادو کر دیا۔ اس جادو کی وجہ سے محل میں موجود تمام جاندار سو گئے۔ پری نے جادو کی مدد سے محل کے گرد اونچی اونچی دیواریں بنا دی تاکہ کوئی محل میں نہ جا سکے۔ ایک دن ہمسایہ ملک کا شہزادہ شکار کھیلتا ہوا ادھر آ نکلا۔ اس نے محل دیکھا اور پوچھا، یہ کس کا محل ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ جادو کا محل ہے اور اس کے اندر ایک شہزادی 100 سال سے سو رہی ہے۔ جو شخص بھی اس محل میں جانے کی کوشش کرتا ہے وہ زندہ بچ کے نہیں آتا۔ شہزادے نے کہا، میں ضرور اس محل میں جاؤں گا اور اس کا راز جاننے کی کوشش کروں گا۔ لوگوں کے بہت سمجھانے پر بھی شہزادے کو ان کی باتوں کا اثر نہ ہوا اور وہ محل کی طرف چل پڑا۔ جیسے ہی شہزادہ محل کے قریب گیا، دیواریں خود بخود ہٹتی چلی گئیں اور وہ اندر داخل ہوتا گیا۔ شہزادہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ چلتے چلتے شہزادہ محل کے دروازے پر پہنچ گیا۔ اس نے دروازے پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ دروازہ خود بخود کھل گیا۔ جو ہی شہزادہ اندر داخل ہوا، ایک زوردار دھماکہ ہوا اور شہزادی نے آنکھیں کھول دیں۔ اس کے ساتھ ہی محل میں سوئے ہوئے تمام جاندار جاگ گئے کہ اب جادو کا اثر ختم ہو چکا تھا، اس لیے بادشاہ اور ملکہ اپنی بیٹی سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ سب نے مل کر شہزادی کی 16ویں سالگرہ منائی، کیونکہ 100 سال سونے کے باوجود ان تمام لوگوں کی عمریں اتنی ہی تھیں جتنی سونے سے پہلے تھیں۔ بادشاہ نے شہزادے سے اپنی بیٹی کی شادی کرنے کا اعلان کر دیا اور کچھ دنوں بعد دھوم دھام سے ان کی شادی ہوئی۔ شہزادہ اپنی شہزادی کو لے کر اپنے ملک روانہ ہو گیا، جہاں وہ ہنسی خوشی رہنے لگے۔